ویلکم بیک ٹو کیو این اے وتھ پی جے میر. مولانا فضل الرحمان میرے ساتھ یہاں موجود ہیں اے آر وائی نیٹ ورکس اسٹوڈیوز لنڈن میں. بات چیت ہو رہی ہے, ان کا ایک ویو پوائنٹ سامنے آ رہا ہے. مولانا صاحب, آپ نے بریک سے پہلے ایک بڑی میں سمجھتا ہوں بڑی گہری سوچ کی بات کی کہ اپوزیشن خود ہی یونائٹڈ نہیں ہے, خود ہی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے, اور پھر کہتی ہے وہ ایک اپوزیشن کا رول پلے کرنا چاہتے ہیں. ڈو یو فیل کہ یہی ہمارا ایک سیاسی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک پرابلم ہے, سیاسی ایک فلا ہے اس کے اندر؟ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جب تحریک آپ چلائیں گے تو سارے چھوٹے موٹے گروپوں کو اکٹھا کر کے چلائیں گے تو تحریک کامیاب ہوگی. اگر آپ حکومت کریں گے تو جتنا آپ اکیلے طاقتور ہو کر حکومت کریں گے وہ زیادہ مضبوط حکومت ہوتی ہے. جب حکومت میں زیادہ لوگ شریک ہوتے ہیں تو وہ حکومت کمزور ہوتی ہے. جب اپوزیشن میں تنہا کوئی اپوزیشن کرتا ہے تو وہ اپوزیشن کمزور ہوتی ہے. اب دیکھیے, ہم نے بڑی ماریں کھائی ہیں, اور آپ نے صحیح کہا کہ جب ماشاء اللہ لگتا ہے تو پھر ہم سب جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو جب بھائی مار کھانے کے بعد اکٹھے ہونے کا مطلب, تو پہلے سے ذرا عقل و خرد کے لوگ ہیں, قیادت ہے, ملک کو چلا رہے ہیں ہم پہلے سے حالات کو کیوں نہیں دیکھ رہے جی کہ ہم نے ایک دوسرے سے اتنا دور نہیں جانا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر پھر شرمائیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا بھی ایک دوسرے سے دشمنی اور بغض نہ کیا کرو کہ کل پھر آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکے. بغض بھی کرو تو اعتدال کے ساتھ, اور محبت بھی کرو تو اعتدال کے ساتھ, تاکہ اگر محبت میں آپ بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں تو بڑی غلطی پر بھی آپ دوست کو نہیں کہہ سکتے کہ غلطی کیوں کر رہے ہو, اور وہ بے تکلف اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آدمی اس کی اصلاح بھی نہ کر سکے جی, ناراضگی بھی نہ ظاہر کر سکے کسی بات پہ. تو ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے. اب اعتدال کی پالیسی پہ رہتے ہوئے ہم جب مار کھاتے ہیں اور پھر جا کر اکٹھے ہوتے ہیں, اس سے اچھا یہ ہے کہ ہم پہلے سوچیں. اس دفعہ ہم نے سوچا, جب الیکشن ہو گیا تو الیکشن کے بعد سب نے ایک اچھا جسٹر دکھایا جی, اور یہاں کوئی پارٹی اکثریت میں نہیں تھی. وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی اکثریت میں نہیں ہے, یہ لارجر گروپ ہے, سب سے بڑا گروپ پیپلز پارٹی کا. پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے یہ اکثریت میں نہیں ہے, یہ لارجر گروپ ہے. پختونخوا میں اے این پی اکثریتی گروپ نہیں ہے, یہ لارجر گروپ ہے. سو ہم نے وفاق میں کہا کہ چھوٹی جماعتیں آپ کے خلاف کوئی اتحاد بنا کر لارجر گروپ کو اپوزیشن میں بیٹھنے کی کوشش نہیں کرے گی, لارجر گروپ حکومت کرے گی. پنجاب میں نون حکومت کرے, چھوٹے موٹے لوگ اکٹھے ہو کر اس کو اپوزیشن میں نہ بٹھائے. پختونخوا میں اسی طرح کی اے این پی حکومت کرے گی, بس ٹھیک. اب یہ ایک اچھی روایت تھی میں سمجھتا ہوں, اور اچھے انداز کے ساتھ ملک جمہوریت چلی. جب سینٹ میں بڑا گروپ اپوزیشن میں جے یو آئی کا سامنے آیا, وہی وسیع الظرفی جمعیت علماء کے لیے کیوں نہیں ہے, یہ زیادتی اس کے ساتھ کیوں کی جا رہی ہے, اور الجھا دیا پورے قوم کو. اکثریت ان کے پاس اکثریت, ہمارے پاس اکثریت, ان کے پاس. بابا ان کے قواعد ضوابط میں یہ ہے ہی نہیں. پھر ہمیں سنا نہیں کیا, اب سنا بھی گیا, اور تمام وکلاء نے وہاں پر دلائل دیے کہ جی یہاں پر تو اکثریت و اقلیت کا سوال نہیں ہے, قومی اسمبلی میں ہے, یہاں تو ابھی آئے وہ قواعد ضوابط نہیں آئے سینٹ میں جی. لیکن جھگڑا پیدا کر دیا گیا اور لوگوں کے سامنے ایک مسئلہ پیدا کیا گیا. اب اقلیت و اکثریت, جمہوریت دنیا میں تو اپنی اہمیت کا حامل لفظ تو ہے, پبلک کو تو اپیل کرتا ہے, لیکن یہ ذرا سمجھایا جائے کہ اپوزیشن کے لیے اور لیڈر آف اپوزیشن کے لیے ایک چیئرمین کا ثوابدید بھی ہوتا ہے. اور روایات یہ ہیں کہ لارجر گروپ جو ہے اس کو اس منصب پہ بٹھایا جاتا ہے. جب بھٹو صاحب کے زمانے میں اسمبلی بنی تھی تو وہاں پر بھی جو لارجر گروپ تھا, اور ایک ممبر کی بنیاد پر نیشنل عوامی پارٹی ایک ممبر کے اساس پر, وہ بھی جب خاتون ممبر ان کی آئی تو ایک بڑھ گیا ان کا, تو خان عبدالولی خان کو لیڈر بنایا گیا. اور جب ان کی جماعت چلی گئی تو دوسرے نمبر پر جو جے یو آئی تھی, تو مفتی صاحب کو پہلے ڈپٹی لیڈر اپوزیشن بنایا گیا, پھر قائم مقام بنایا گیا, پھر مستقل بنایا گیا, اور آخر وقت تک لیڈر اپوزیشن رہے. کسی نے چیلنج نہیں کیا اس کو.
کہ بھئی آپ کے ساتھ 7 آدمی ہیں، آپ اتنے بڑی اپوزیشن کی کس طرح خود بخود قیادت کر رہے ہیں؟ یہ سوال کبھی بھی سامنے نہیں آیا جمعیت علماء کے لیے آج یہ سوال کیوں پیدا کیا گیا؟ تو جب مذہبی جماعت کے بارے میں اس قسم کا رویہ کوئی پارٹی اپنائے گی تو اس پہ ناراضگی تو آتی ہے، گلہ تو آتا ہے آدمی کو کہ بھئی ایسا کیوں کیا جا رہا ہے جی؟ اب اگر عبدالغفور حیدری کو اپوزیشن بنا جاتا ہے تو یہ تو پھر پارٹی کے تعاون سے ہو رہا ہے، اب تو حکومت والے آپ کو بٹھا رہے ہیں جی۔ اچھا اگر ڈاکٹر صاحب بیٹھ جاتے پھر وہ حکومت نہ ہوتا؟ یعنی اپوزیشن کی قیادت لینا، اس کو بھی جب ہمارے حوالے سے بات ہوتی ہے تو حکومت کے ساتھ تعاون اور تعلق سے تعبیر کر لیا جاتا ہے، تو یہ کردار کشی نہیں ہے ایک پارٹی کی۔ اب گالیاں تو ہم نے کبھی کسی کو نہیں دی، دوستی کو اپنی جگہ پر رکھا ہے، اختلاف رائے کو اپنی جگہ پر رکھا ہے۔ مولانا صاحب آپ کے اور چودھری شجاعت صاحب کے کیسے ریلیشنز ہیں؟ چودھری شجاعت صاحب کو اور ہمیں دوستی اور تعلق ورثے میں ملی ہے۔ چودھری ظہور الہی مرحوم اور مفتی صاحب کے درمیان، پھر بھٹو صاحب کے مقابلے میں دونوں نے مل کر بڑا زبردست ایک رفاقت کا دور گزارا، اور وہ جو ان کی دوستی بنی ہے پھر ضیاء الحق کے زمانے میں بریک ہو گئی سیاسی لحاظ سے، اور وہ رہ گئے ان کے ساتھ، ضیاء الحق صاحب کے ساتھ مستقل چھوڑ دیا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ نہیں چلتے۔ تو اس تعلق کو ان کے بیٹوں نے نبھایا ہے اور ہم نے بھی نبھایا ہے، لیکن سیاست اپنی جگہ پر، ان کی اپنی پارٹی ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ تو ذاتی تعلق جو دنیا میں ہے، اب اسفندیار ولی خان ہے، میں ان کو بڑا بھائی سمجھتا ہوں، اسی حیثیت میں پورے خاندان کو احترام دیتا ہوں، اور یہ اچھی روایت ہے، ہمارے بزرگوں کے تعلق ہمیں ورثے میں ملا ہے، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو ایسے تعلقات جو ہے سیاست میں اگر ہوتے ہیں تو اچھی بات ہے جی۔ اب ہم نے ایم ایم اے میں کتنا وقت گزارا جی، اب اتنا وقت گزارنے کے بعد جی قاضی حسین احمد صاحب ہیں، ساجد میر صاحب ہیں، ان حضرات کے ساتھ 6-7 سال اکٹھے بیٹھ کر جو بے تکلفی پیدا ہوئی ہے، اب اس کو ہم دھو تو نہیں سکتے جی۔ آج ایم ایم اے تھا، اب نہیں ہے، یا کل ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اس کی بنیاد پر وہ جو ہمارے اپنی روایات ہیں اور ہماری جو اقدار ہیں اور ایک سوشل تعلق کا جو ایک احساس ہے اور جو احترام ہے، وہ تو اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ چلیں اس پہ ہم اور بات کرتے ہیں، ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، اور اگین ان میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک بڑی ایک ڈیپ بات کی ہے کہ جب آپ ایک ایسوسیشن بنا لیتے ہیں، ایم ایم اے تھی، نہیں ہے، کل شاید پھر ہو جائے، تو لیکن یہ پی ایم ایل کیو میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ایسوسیشن بنی، لیکن جب پارٹی چینج اوور ہوئی یا اگر نئی گورنمنٹ آئی تو پی ایم ایل کیو میں ایسے کیوں اختلافات آ گئے، ایسے کہ ایک فارورڈ گروپ بن گیا، ایک ہم خیال بن گیا، ایک تم خیال سب خیال، یہ اس طرح کی باتیں کیوں ہوتی ہیں ہمارے ملک کے اندر، ہماری سیاست کے اندر؟ کیا صرف اقتدار کے لیے یا اپنی کنوینئنس کے لیے؟ اس پہ بھی اور تھوڑی سی بات ہوگی بریک کے بعد۔ بہنا یہ فون تمہارا